اب ہمارا 2022 ختم ہو رہا ہے اور 2023 ہمارا شروع ہو رہا ہے، تو 2023 کا شروع ہونا، 2022 کا ختم ہو جانا، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا۔ تم جو قیمتی وقت، قیمتی مہینے، قیمتی سال، جو تم قیمتی دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر آئے تھے، ایک ایک دن اتنا قیمتی تھا، ایک ایک مہینہ اتنا قیمتی تھا، ایک ایک سال اتنا قیمتی تھا کہ تم اس سال کے اندر، اس مہینے، ہفتے اور دن کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے تھے، تم بہت زیادہ دینداری والی لائن اختیار کر سکتے تھے، توبہ اور استغفار کر سکتے تھے۔ تو یہ 2023 کا شروع ہونا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے، اور یہ بڑی حسرت والی بات ہے، یہ بڑی افسوس والی بات ہے، جس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، کہ ایک اور گھڑی عمر کی کم ہو گئی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، ہماری عمر برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے۔ تو 2022 کا ختم ہونا، 2023 کا شروع ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا، اور یہ موقع ہمارے لیے بڑا غم کا اور افسوس کا موقع ہے، اور بڑی توجہ اللہ کا اور بڑی فکر کا موقع ہے کہ ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب 1 سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، تو رات کے 12 بجے شرابیں شروع ہو جاتی ہیں، میوزک شروع ہو جاتا ہے، گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے، ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے، اور ہر قسم کی عیاشی فحاشی عریانی شروع ہو جاتی ہے۔ 2023 کے شروع ہوتے ہی یہ معاملہ شروع ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا سال زندگی سے کم ہوا، ہم قبر کے قریب ہو گئے، یہ کوئی خوشی منانے کا موقع نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ویسے ہی ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ تیری پھانسی کے آرڈر آ گئے ہیں، تو تجھے لاہور کے اندر پھانسی دی جائے گی، تو آدمی جوں لاہور کے قریب ہوتا جائے گا وہ خوش نہیں ہوگا، اس کا دم گھٹتا جائے گا، وہ اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی کہ میں پھانسی کے قریب جا رہا ہوں۔ تو 2022 کا ختم ہونا اس بات کی علامت ہے، نئے سال کا شروع ہونا اس بات کی علامت ہے کہ میں قبر کے قریب جا رہا ہوں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ 1 مہینے کے بعد تجھے پھانسی دی جائے گی، 1 مہینے کے بعد تیری موت ہے، تو جوں ایک ایک دن گزرے گا اس کا غم، اس کی پریشانی بڑھتی جائے گی کہ میں پھانسی کے پھندے کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، 2023 کا شروع ہونا یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ دیکھو تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو رہا ہے، تمہیں اب فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، تم اب فکر مند ہو جاؤ۔ لیکن ہم جب نیا سال شروع ہوتا ہے، ہم اپنے وہ اوقات ہم فحاشی اور عریانی کے اندر اور شراب کباب کے اندر گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں۔ کچھ پتہ ہے کہ 2023 کے موقع پر جب نوجوان بے حیائی کرتے ہیں، شرابیں، میوزک، گانا بجانا کرتے ہیں، اس وقت وہ کس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی حالت سے وہ یہ اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال بھی ایسے ہی گزارا تھا، یہ جو نیا سال شروع ہوا ہم یہ بھی ایسے ہی گزاریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراض کرنے والی بات ہے کہ نیا سال شروع ہو تو آدمی میوزک، گانا بجانا، فحاشی اور عریانی شروع کر دے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ نئے سال کی ابتدا ہی ہم انگریزوں کو، کفار کو خوش کرنے سے کر رہے ہیں، تو اس سال کے اندر بھی ہم کافروں کو ہی خوش کرتے رہیں گے، ہمارا یا اللہ تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ معاشرے پر، حالات پر رحم فرمائے۔ تو میرے دوستو، بس کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بسوں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب سفر شروع ہوتا ہے تو بس والا شروع میں تلاوت لگاتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا سفر شروع ہو رہا ہے، میں شروع کے اندر تلاوت لگاتا ہوں تاکہ میرا سفر بخیر و عافیت ہو جائے۔
اور دکاندار جب دکان کھولتا ہے تو وہ سب سے پہلے صدقہ کرتا ہے، وہ سب سے پہلے تلاوت لگاتا ہے، کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دکان کے اندر لگاتا ہے، کوئی دیندار کسی اللہ والے کا بیان چلاتا ہے، تاکہ ایک اچھے کام سے میری دکان کا آغاز ہو جائے، ایک اچھے کام سے میری دکان کا آغاز ہو۔ تو ہم سفر کا آغاز کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، کاروبار کا آغاز کریں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ تو یہ کیسی ہماری حماقت ہے، کیسی ہماری عقل پر پردہ ہے کہ جب ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں تو وہ گانا بجانے کے ساتھ، وہ فحاشی اور ریانی کے ساتھ، وہ شراب کباب کے ساتھ، وہ کافروں کو خوش کر کے، اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے جس کا ہم نے نام لینا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا اور جب وہ نئے سال کی تاریخ لکھنے بیٹھتے تو نئے سال کی تاریخ لکھنے جب بیٹھتے تو ان کے ہاتھ کانپ جاتے، ان کے ہاتھ کانپ جاتے کہ ایک سال پورا میرا گزر گیا ہے، میرا ایک سال پورا گزر گیا، اب میں یہ تاریخ بدل رہا ہوں۔ مثال کے طور پر میں 2023 لکھ رہا ہوں، اب میں تاریخ بدل رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ کانپ جاتے۔ کیوں ہاتھ کانپتے؟ اس لیے کہ وہ یہ دیکھتے کہ میں نے اس جو پچھلا سال جو میرا گزرا ہے، اس سال کے اندر میں نے کتنے اچھے عمل کیے ہیں، میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیے۔ ایک سال زندگی کے اندر کم ہو گیا، ان کے ہاتھ کانپ جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی جب نیا سال شروع ہو، ہمیں بھی یہ بات دیکھنی چاہیے کہ ہمارا پچھلا 2022 ختم ہوا ہے تو ہم نے 2022 کے اندر کتنی تلاوت کی ہے۔ کیا ہم نے ایک قرآن پاک بھی ختم کیا پورے سال کے اندر؟ کیا ہم ہر مہینے کے اندر ایک قرآن ختم کرتے رہے؟ یا کم از کم سال پورے میں ایک قرآن بھی تلاوت کا پورا ختم کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس تلاوت اس چیز کا نام ہے، صرف سورت یاسین پڑھ لی، سورت مزمل پڑھ لی، سورت واقعہ پڑھ لی، سورت ملک پڑھ لی، بس ہمارا قرآن پاک کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا۔ میرے دوستو، الف لام میم سے لے کر والناس تک یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو جب ایک سال نیا شروع ہو رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال میں ہم نے الف لام میم سے والناس تک پورے سال کے اندر ایک مرتبہ بھی پورا قرآن ختم کیا ہے۔ اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی پورا قرآن ختم نہیں کیا تو پھر جب 2023 کے 12 بجیں گے پھر ہمارے بھی ہاتھ کانپنے چاہیے، ہمارے بھی جسم پر کپ کپی آنی چاہیے کہ ہم نے ایک سال گزارا، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، ہم ایک سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہو سکتے تھے، ہم نے ایک سال کے اندر کتنی راتیں ایسی ہم نے گزاری کہ ہم تہجد کے لیے اٹھے ہوں، ایک سال کے اندر کتنے گھنٹے ہم نے ایسے گزارے، کیا ہم نے 10 منٹ بھی لگاتار ایسے گزارے کہ جو ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہو؟ میرے سمیت ہر کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے، اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ 2022 ختم ہو رہا ہے، کیا اس پورے سال کے اندر ایک 10 منٹ بھی لگاتار ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر سے کالی بلی گزر گئی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رات کو جھاڑو دے دیا، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو سنوارتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے 2022 کا ختم ہونا اس بات کی ہمیں فکر دیتا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ تو فکر مند ہوں گے۔ نئے سال کے شروع پر جو عیاشی ہے، فحاشی ہے، اوریانی ہے، شراب ہے، میوزک ہے، زنا ہے، یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ ہر ایک کی زبان پر یہی آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ہمیں انگریز نے دی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کافر نے دی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں یہود و نصارہ نے دی ہیں۔ جب یہود و نصارہ نے، انگریز نے، کافروں نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری بیٹیاں مسلمان ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی مسلمان ہیں، تو پھر نئے سال کے شروع پر ہمارا یہ مسلمان معاشرہ انگریزوں کی سنت پر کیوں چلتا ہے؟
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नए साल की खुशी नहीं मनाई, सहाबा इकराम ने कभी नए साल की खुशी नहीं मनाई, किसी अल्लाह के वली ने कभी नए साल की खुशी नहीं मनाई। इस्लाम ने हमें यह तसव्वुर ही नहीं दिया कि नया साल शुरू हो तुम खुशी मनाओ। औलिया अल्लाह के ये तो हालात मिलते हैं कि नए साल के शुरू पर वो कांप जाते थे कि हमारी ज़िंदगी से एक साल कम हो गया, हम कब्र के करीब हो गए। ये तो हमें बात मिलती है, लेकिन हमें यह बात कहीं इस्लाम के अंदर नहीं मिलती कि नए साल में की खुशी मनाई जाए। ये सिर्फ और सिर्फ काफिरों का तरीका है, इसलिए कि काफिरों के सामने सिर्फ दुनिया है, सिर्फ दुनिया है, आखिरत की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। फरमाया कि ये काफिर तो सिर्फ दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी देखते हैं, ये आखिरत से गाफिल हैं। काफिरों के सामने सिर्फ दुनिया की ज़ाहिरी ज़िंदगी है, वो अयाशी करें, फहाशी करें, उरियानी करें, म्यूज़िक, नाच गाना, शराब, कबाब, जिना, जो मर्जी करें। हम मुसलमानों का ये काम नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को इस काम से रोका जाए, और फिर उसके बाद वालिदैन की जिम्मेदारी है, घर वालों की जिम्मेदारी है कि अपनी औलादों को, अपने भाइयों को जहाँ जहाँ तक आदमी का इख्तियार है इस काम से रोका जाए, इसलिए कि ये काम अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नाराज़ करने वाला है। अगर हमारे बच्चे आज हमारे सामने अंग्रेज़ों जैसे काम करेंगे, नए साल की खुशी मनाएंगे, म्यूजिक, गाना बजाना न करेंगे, तो फिर समझ लें अगर हम अपने बच्चों का साथ दे रहे हैं, जब हम बूढ़े होंगे, हमने बच्चों से अंग्रेज़ों वाले काम करवाए, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे भी हमारे साथ अंग्रेज़ों जैसा ही सलूक करेंगे, जिस तरह अंग्रेज़ अपने वालिदैन से सलूक करते हैं कि ओल्ड हाउस के अंदर फेंक कर आ जाते हैं। कोई वालिदैन की खिदमत नहीं करते, कोई वालिदैन का तसव्वुर नहीं है, इसलिए कि ये सारा तसव्वुर तो इस्लाम देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब 2023 शुरू हो, नया साल शुरू हो, तो हमें डरना चाहिए कि हमारा जो वक़्त है, मौत का वक़्त करीब आ गया, हम मौत से एक साल और करीब हो गए, कब्र के करीब हो गए, हमारी ज़िंदगी से एक साल और कम हो गया। ये इतना कीमती वक़्त है जो एक साल कम हुआ कि एक एक लम्हे के अंदर, एक एक मिनट के अंदर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अपने गुनाह बख्शवा सकते थे। एक पूरा साल कम हुआ है हमारी ज़िंदगी से। तो इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी मामला हो, हर मामले के अंदर हमें सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना चाहिए, गुंबद खज़रा की तरफ देखना चाहिए, सहाबा इकराम की तरफ देखना चाहिए। जो तरीका हमें वहाँ से मिले हम मुसलमान उस तरीके को अपना लें। जो तरीका मगरब से आए वो हमारा तरीका नहीं है। यही समझें कि ये रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है, उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उनका तरीका, काफिरों का तरीका काफिर जाने, हमारे मुसलमानों का तरीका जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। इसलिए कि नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते।